امریکہ جو لاسٹ یعنی اس کا ٹرن چل رہا تھا، اس نے 2-3 چیزوں میں بڑی پیش رفت کی ہے صدر ٹرمپ نے، کہ ایک تو انڈیا کے ساتھ اس نے سیٹلائٹ شیئرنگ کی، ایک بہت بڑی اکانومی کے ساتھ، یعنی آپ سمجھیں مارکیٹ اس نے اپنے ہاتھ میں کر لی ہے. پھر اس نے کولڈ ویدر جو ہارڈ ویئر یا انسٹرومنٹس ہیں وہ ان کو وہ دے رہا ہے، اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے، بحرین کے اور سعودی عرب سے وہ بہت زیادہ، آپ نے $450 بلین بھی لینے میں کامیاب ہو گیا. اور اس کا مقابلہ جو بائیڈن ہے. جو بائیڈن کیا دے گا لوگوں کو؟ کس وقت محسوس کیا کر رہے ہیں آئندہ ہوگا کیا، کہ امریکہ کا صدر کون ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، اس میں میرے خیال میں ہمیں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو ابھی تک جو ہے نا ڈیسیژن کے اور اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ دینا پری میچور ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ جو ہے نا سوئنگ ووٹ سے وہاں پہ ہونا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا تو ان کا ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ کوئی 2/3 میجورٹی یا اس طرح کی. نہیں ہم تو پریڈکٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے وہ تو جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. وہاں پہ تو 2-3% سے ہی فیصلہ ہوتا ہے. اور دونوں کے لیے مختلف جو لابسٹ ہیں اور جو ان کے ہیں وہ تو مطلب دونوں کے حق میں بات کر رہے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو سیٹ بیکس ملے تھے اپنے ٹینیور میں، وہ انہوں نے کافی حد تک ان چیزوں کو نیگوشیٹ کر لیا ہے. تو ابھی مطلب کافی ٹف ان کا مقابلہ ہوگا. لیکن ان کے جو ساتھ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ابھی تک وہ انہوں نے ان کو ابینڈن نہیں کیا، کیونکہ یہ جو ایجنڈا لے کے آئے تھے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے جو بائیڈن کے آنے سے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کے ووٹر تو میرا مارشل صاحب اس وقت جو اسرائیلی لابی ہے خاص طور پر جو بڑی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ اس کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ تو دعائیں بھی مانگنا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دعائیں اور سب کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا وہ مبینہ دھاندلی کا بھی جو ہے نا انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے. تو الیکٹ ہونے کے ووٹنگ میں کیا دھاندلی ہوگی؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تیار رہیں کہ اگر ہمارے خلاف نتیجہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ پہلی دفعہ تو وہ تو دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک اسٹیٹ میں جو گورنر ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کافی یعنی ریاستوں کے گورنر صاحبان نے بھی یہی بات کی ہے. لیکن ہمیں جو دیکھنے والی بات جو ہے نا مطلب یہ تو ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ بڑے اس میں انوالو تو ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے نا وہ ان کا پریزیڈنٹ نہیں بناتا، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ بناتی ہے. اور وہ پالیسی جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ پاکستان کو ٹیمپریریلی تو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، لیکن جو ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے. اور ابھی جن چیزیں آپ نے گنوائی ہیں اس سے یہ چیز اور بھی زیادہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بھارت کو ایک اس ریجن میں چائنا کے نہیں ہم نے بھی تو ان کو ریسکیو کیا ہے نا، جیسا بھی ہو. اس نے کہا تھا کرسمس سے پہلے، ٹرمپ نے کہا کرسمس سے پہلے پاکستان اپنے امریکہ میں امریکن جو فوجی ہیں وہ افغانستان سے واپس آ جائیں گے. ابھی اس کا وہ دیکھیں ہم نے بھی ان کو ہیلپ تو کیا، ہم نے دیکھیں ہیلپ اس لیے کیا کہ ہمیں بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے اور ہمارا جو بیک یارڈ ہے وہ جو ہے نا ایک ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس پہ کوئی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے. تو ہم نے تو اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے مطلب ہم نے امریکن کو جو فیور کی ہے اس میں شاید ہمارا بھی تو نہیں، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں زلمے خلیلزاد جو ہے پاکستان آرمی چیف یعنی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہا ہے. اس کا مطلب فل کانفیڈنس میں ٹرمپ انتظامیہ ہے کہ جو پالیسیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گی. جی پالیسیز تو دیکھیں جیسے میں نے کہا نا وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، پینٹاگون، کیپٹل ہل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وہ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں جو انہوں نے ساری دنیا کو جس طرح چلانا ہوتا ہے. باقی الیکشن میں ریٹورکس جو ہیں نعرے بازی وہ ڈومیسٹک آڈینس کو وہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اس کے مطابق وہ اپنے پریزیڈنٹ کو جو ہے نا الیکٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی براڈر سینس میں مطلب یہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ضرور ہے کہ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں تو وہ اس طرح پاکستان کو ٹریٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ کہتے ہیں نیچے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے، ڈی سی ہے، کنٹرول میں میں شرط لگاتا ہوں کوئی کنٹرول نہیں کرتا، بے شک یہ بھی آ جائے. وجہ
وہ سسٹم وہ قانون ہے ہی نہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ جو مہنگائی کرے گا اس کو سزا دے سکتا ہے. ہائی کورٹ نے ایسا اس پر سو موٹو لیا کہ اس کو بلا لے چیف سیکرٹری کو. وجہ یہ ہے کہ جب اختیارات نہیں دیں گے, آپ کسی جگہ کوئی ریڈر نہیں دیں گے, گاڑی نہیں دیں گے, دفتر نہیں دیں گے, پولیس نہیں دیں گے, تو جا کے تبلیغ کر کے کام کرے گا. بالکل یہ ایشو تو ہے. دیکھیں اصل جو بات افتخار صاحب نے چھیڑی تھی وہ یہی تھی کہ ملک کس طرح جلائے جاتے ہیں, معیشت کس طرح مضبوط. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چلے جائیں, آپ بھی بیوروکریسی میں رہے ہیں, انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے دیا تھا کہ جی پاکستان کی سب سے بڑا بیس زراعت ہے. دنیا کے تمام ممالک بڑے بڑے جاپان لے لیں یا باقی بہت سے جن کے پاس جو وسائل تھے, جو نیچر نے ان کو وسائل دیے, انہی کو ایکسپلائٹ کر کے ترقی دے کے وہ آگے بڑھے, سرپلس سرمایہ اکٹھا کیا, اس پر صنعتیں لگائیں اور ملک میں سروسز کا اور پروڈکٹیوٹی بڑھا دی. ہمارے پاس آلو ہے, اسے پوری دنیا کو ایکسپورٹ وہ کی جا سکے بنا کے پروڈکٹ. میں کہتا ہوں جی پاکستان کا جو سوائل ہے وہ دنیا کی ہر چیز پیدا کر سکتا ہے. پاکستان کے سوائل میں اولیو ہو سکتا ہے, آپ کے مشروم ہو سکتی ہے, آپ کا یہ جو لیچی ہو سکتی ہے, دنیا کی ہر چیز. آپ یقین کریں, کل میں ایک پروگرام کر کے خود میں سبز منڈی گیا ہوں, یقین کریں گے جو ٹماٹر ہے وہ 170 روپے میں منڈی میں مل رہا تھا جو 20 روپے ہے. اب دیکھنا عید الاضحیٰ پر تو بات بنتی ہے کہ ٹماٹر یا پیاز مہنگا, اب بات نہیں بنتی. اور گوبھی جو سیزنل ویجیٹیبل ہے وہ بھی 100 روپے کی کلو تھی. ٹماٹر یا لوکل تو کوئی نہیں, نہیں لوکل ہوتا ہے جی, کہاں نہیں آتا ہے لیکن لوکل بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جولائی میں ختم ہو جاتا ہے. کوئٹہ سے سر میں کہتا ہوں سٹوریج ہوتی ہے نا, سٹوریج ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو ادرک ہے اس کا 435 روپے ریٹ لکھا ہوا تھا اور 750 روپے میں کلو مل رہا تھا. آپ کی بات بجائے ہم نے اپنے دور میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو نئی گاڑیاں ڈبل کیبن ڈالے 144 سے لے کے دیے تھے تاکہ وہ اپنا ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کر سکیں. اختیارات ہوں گے نہیں سر, اختیارات ہیں لیکن سر گزارش یہ ہے, ہم صبح 6:30 بجے سردیوں میں سبز منڈیوں میں بیٹھے ہوتے تھے, ایم پی ایم این اے منسٹر اپنی میں, اور شہباز شریف کہتا تھا کہ وہاں تصویریں پکس اور وزٹ کی مجھے ویڈیو بھیجیں. یقین کریں گے حالات کنٹرول ہوتے تھے اور آج بھی اس کی ضرورت ہے. رانا صاحب کی ایک بات اس پر سوال جواب نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منڈیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, رستہ بیٹھے ہوتے, مجھے پتا ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب یہ انہوں نے بنائی تھی فوڈ اتھارٹی بنائی تھی, اس کے پاس تو آج بھی اختیار ہے, دودھ کو پکڑنا دروڑنا, پتھر پکڑنا دروڑنا, وہ بھئی سزائیں آپ نے قانون سازی تو کی نہیں. دیکھیں میں رانا صاحب کی بات سے نا ایک تو بالکل ایگری کروں گا کہ کل بھی ایک ہماری ہیئرنگ میں ہمارے جسٹس شاہد کریم صاحب یہ بات کر رہے تھے, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. ہم نے بات ہو رہی سموک کے حوالے سے, تو اس پہ افیکٹونیس کی انہوں نے کہا بات سنیں کہ یہ ہم نے پہلے بھی افسر دیکھے تھے, ڈی سی عہدہ وہی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں کمپیٹنسی کتنی آئی ہے, اختیارات بھی وہی ہیں, یہ کم نہیں ہوئے, نہیں سر نہیں ہوئے, جیسے آج بھی وہی